اللہ الرحمن الرحیم چلو لکھے پڑھنا ہے. ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون وخاب الرد على بسم الله الرحمن الرحيم فيما خالفوا في الشريعة خالطوا بالكلام كثيرا من فلسفة ليتحققوا مقاصدها ويتمكنوا من إبداعها فمجرد إلى أن أدرجوا فيه معظم التبعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كان لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات فهذا هو الكلام المتأخرون. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جی وہ تھا کلام تھی متقدمین کی جس میں فلسفہ منطق وغیرہ کچھ نہیں تھا جی. تو پھر معتزلہ ہو گئے تو بات یہاں تک چلتے چلتے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ علیحدہ ہو گئے. آپ کے تابع بھی یہ معتزلوں کی رائے کو باطل کرنے کے مشغول ہوئے اور جو سنت کے ساتھ ثابت ہے اس کے اس بات میں مشغول ہوئے تو اس کا نام رکھا اہل السنت والجماعت. اب اگلی بات خلط کلام المتاخرین بالفلسفہ یہ کب ہوا؟ پھر جب نقل کیا گیا فلسفہ یونانیہ سے عربیہ کی طرف جی اور غور و خوض کرنے لگے شروع ہوئے داخل ہو گئے اس میں اسلامیون. آپ کو کیا کہ جی پھر جب نقل کیا گیا فلسفہ یونانیہ سے عربیہ کی طرف تو اور غور و خوض کرنے لگے فلسفے میں اسلامیون وحاولوا وطلبوا اور طلب کیا انہوں نے قصد کیا انہوں نے رد کرنے کا فلاسفہ پر ان مسائل میں کہ مخالفت کی معتزلوں نے ان مسائل میں شریعت کی. کیا کہ جی اور طلب کیا انہوں نے رد کرنے لگے رد کرنے کو فلاسفہ پر ان مسائل میں کہ مخالفت کی ان فلاسفہ نے ان مسائل میں شریعت کی جس کو معتزلہ نے اپنا لیا تھا. تو اب جب یہ بات ہوئی نا تو پس مل گیا کلام کے ساتھ ملا دیا اسلامیون نے کلام کے ساتھ کثیر من الفلسفہ کو. کیا کہ جی پس ملا دیا وہ پس پیرو منع کریں گے نا پھر ملا دیا مسلم اسلامیون نے علم کلام کے ساتھ کس کو کیوں ملایا؟ تاکہ فلسفے کے مقاصد کی تحقیق کریں. فلسفے کے کہ وہ ہے کیا تحقیق کے بعد پھر کیا ہوگا پس قدرت پائیں گے فلسفے کے ابطال کی کیونکہ جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اس کا رد کیسے ہو سکتا ہے. کیا کہ جی تاکہ متحقق ہو جائے فلسفہ کے مقاصد تاکہ تحقیق کریں وہ فلسفہ کے مقاصد کی پس قدرت پائیں فلسفے کے ابطال کی
وَحَلُمَّا جَرًّا، بس یہ پھر بات آگے بڑھتی گئی، بات پچھلوں نے بات آگے بڑھائی، پھر اور باتیں یہاں تک کہ یہ متعلق خالاتو کے، یہاں تک کہ درج کر دیا اسلامیون نے علم کلام میں اکثر طبیعیات جو فلسفیوں کے اور الہیات کو، اور غور و خوض کرنے لگ گئے ریاضیات میں، کیا کہ جی، اور اسی طرح بات آگے بڑھنے لگی یہاں تک کہ درج کر دیا، داخل کر دیا، درج کرنا تفنن فی العبارت، داخل کر دیا اسلامی علم کلام میں کلام میں اکثر معظم یعنی اکثر طبیعیات کو، الہیات کو اور غور و اکثر طبیعیات کو اور الہیات غور و خوض کرنے لگ گئے میں ریاضیات میں۔ بسم اللہ، حتیٰ کہ او غایت الادراک بھی، غایت کتنے پہنچی، حتیٰ کہ نہیں ممتاز ہوتا علم کلام فلسفے سے نہ ہوتا، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک خلط ملط ہو گئی کہ علم کلام ممتاز نہ ہوتا فلسفے سے اگر نہ مشتمل ہوتا علم کلام سمیات، کتاب سنت اجماع قیاس، اگر اس میں یہ شرعی دلائل نہ ہوتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ علم کلام ہے یا یہ کوئی افلاطون کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے جی۔ یہ ہے کلام متاخرین، یہ ہے جندے وچ کھچڑ پک گیا جی، کھچڑی جان دے ہو، کھچڑ ہوندا ہے ایک، ہاں جی، حتیٰ کہ کھچڑی دے خامد دا نام ہے جی، نہ تمیز ہوا علم الکلام، حتیٰ کہ ناممتاز ہو سکا، علم الکلام فلسفہ بھی ناممتاز ہوتا، تاکہ ممتاز نہ ہوتا علم کلام کس سے، اگر نامشتمل ہوتا علم کلام سمیات پر، یہ ہے وہ نہیں، یہ ہے کلام ایشا پاس وہ تو مبتدا خبر تو میں معرفہ ہوں تو جو وزمیر فصل لے آگے دی، امتحان کرو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب نقل کیا گیا فلسفہ یونان سے، یونانیہ یا سریانیہ سے عربیہ کی طرف، اول وہ بندہ جس نے نقل کیا ہے فلسفے کو وہ خالد بن یزید بن معاویہ ہے، یعنی پہلا کام یہ بنو امیہ نے شروع کیا جی، فلسفہ لے آنا، اور وہ خالد جو تھا وہ عارف بالطب تھا، عارف بالکیمیا تھا، پھر ہو گیا اکثر نقل اس فلسفے کا مامون عباسی کے زمانے میں، اے چسکا جو ہون لگ پہ، شیطان آکھے بڑی میٹھی شے کھاؤ سارے کے، ہور لے کے آؤ اتھوں جی، ٹریلا بھیجو ہور آ جائے، یہ بڑی زبردست شے ہے جی، شیطان نو موقع مل گیا جی، ایک بھی یہ کام ذرا بچ واڑیے تاکہ دین نال کو ٹکر لگے، کوئی چون چناچے، چونکہ یہ کام شروع ہو تاکہ بھی وچ کوئی پھڈے بھی پہن نہ جی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو بھی بڑی کلفی ہے، کھاؤ سارے لیاؤ، ہور لیاؤ، یہ تو بڑی سوادی ہے، نعوذ باللہ۔ اور ناقلین کے اعظم سے جو ہے نا وہ ہے حنین بن اسحاق، کون؟ یہ مامون عباسیہ کے زمانے میں، اور یہ یونان بفتح الیا ہے، یہ نام ہے روم کے ایک شہر کا، منسوب ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس جو کشتی میں تھے ان کا بیٹا ہے یونان، اس کا نام تھا، تو اس کی طرف منسوب ہے جی، یونان، یہ سارے جی نسل ساری گوریاں دی، علی نبی جنا حضرت نوح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور خاض فیہا الاسلامیون، خوض کا معنی ہوتا ہے شروع ہونا، دخول فی شے،
یعنی وہ داخل ہو گئے اس فلسفے میں کون؟ اور طلبو حاولو طلبو قصد کیا انہوں نے، طلب کیا انہوں نے رد کرنا فلاسفہ پر ان مسائل میں کہ مخالفت کی ہے فلاسفہ نے ان مسائل میں شریعت کی جی قدم عالم کہ جہان قدیم ہے جھوٹ ہے جی و ایجاب ثانے کا واجب ہونا یہ تو ٹھیک ہے، اور اجساد کے حشر کی نفی، جسموں کا حشر نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سامنے مرا ہے وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا ختم ہو گیا، اب جسم کدھر آئے گا جی، تو روحوں کا حشر ہوگا جی۔ اور نفی اللہ تعالیٰ سبحانہ کے علم کی جزیات کے ساتھ، یہ فلسفے کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو کلیات کا علم ہے جزیات کا کوئی نہیں ہے جی سارے، اور ان چیزوں سے سنا جی ان چیزوں سے کہ واجب ہے یہ کہ اس کا علم ہونا چاہیے، وہ کیا ہے توجہ کرنا، وہ یہ ہے کہ قدمائے فلاسفہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے حکمت کی وہ اصل میں تھے شاگرد انبیاء کے مسلمان اور مومنین کے خواص میں سے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے ناظر کے لیے ان کی تواریخ میں، اور بہرحال وہ جو پایا گیا ہے ان کی کتب میں ان مسائل سے جو شرع شریف کے پس یا تو ناقلین کی غلطی سے ہے یا پھر ان کے سمجھنے کے قصور میں ہے ان کے رموز کے درک سے، کیونکہ انہوں نے کلام کی اشارات کے ساتھ جیسے صوفیہ کلام کرتے ہیں توجہ، اور بہرحال اما صادرہ وہ جو بہرحال صادر ہونے والا من ارزال المتفلسفہ جو رذیل قسم کے فلسفیوں سے جو صادر ہے، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں استغنا کا کن سے، یہ فلسفہ حکمت سے نہیں ہے کسی شے میں، تو ساڑھے متھے ہوں یہی لگا ہے یہ گند جڑا ہے جی و اما جی اس لیے کہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے شرائع ساکتہ تھے کن سے، تو انہوں نے کلام کی ان میں رائے کے ساتھ، تو غلط ہو گیا اجتہاد ان کا جی بغیر اس کے کہ تکفیر کیے جائیں کس کے ساتھ، بوجہ شرع شریف کے سکوت کے ان سے ان کے زمانے میں جو باتیں ٹھیک تھیں، جیسا کہ سنیں دے جیسا کہ قول کرنا شراب، مثلا کسی نے اگر بات کی کہ شراب حلال ہے تو وہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے۔ پھر بے شک علوم میں حکمت جو موجودہ ہیں ہمارے زمانے میں، جو اب ہمیں جو متھے لگے ہیں، یہ مشتمل ہیں کس پر، کچھ حق باتیں ہیں کچھ باطل ہیں جی۔ تو بابری کہتے ہیں ہم نے تالیف کی ہیں کتابیں جلیلۃ القدر اس حکمت کے حق کے ممتاز ہونے میں ان کے باطل سے، کہتے ہیں بہرحال وہ جو گئے ہیں اس کی طرف بعض متشرعین جی بے علوم فلسفہ سارے کا سارا باطل ہے، اور اس کے ساتھ مشغول ہونا کیا ہے، یہ تعصب ہے، یہ کیا ہے، اور جو نظر کرے گا ہماری کتاب جس کا نام الیاقوت ظاہر ہو جائے گا اس پر حق، واللہ سبحانہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن بھئی ذرا اوکھی جی گل ہے، یہ جو بزرگوں نے کہا ہے نا
لفظ فتعصب کہا ہے جی کہ کوئی نہیں؟ کنہوں نے؟ علامہ عبدالعزیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بعض متشرعین نے باطل کیا علوم فلسفہ سارے کو اور مشغول ہونا حرام ہے، اس کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تعصب ہے. اس پر مولانا برخوردار صاحب نے فرمایا نہیں بابا جی، ہمیں بھی بولنے کا حق ہے، تعصب نہیں ہے، بل ہوا مستحسن. جی ان کا تعصب کرنا مستحسن ہے. تعصب نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ نہ مشغول ہونا علوم فلسفہ کے ساتھ جی یہ عباسیہ کے دور میں آ گیا تھا. جی 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 تو اب عباسیہ کے دور کے بعد کے بندے گنتے ہیں، جی اس لیے کہ علوم فلسفہ کے ساتھ مشغول نہ ہونا تھا طریقہ سابقین اولین کا، جی اور یہی طریقہ ہے تابعین کا اور وہ جو ان کے بعد ہیں. جی بعد ہیں ائمہ مجتہدین سے. اور عمدہ تو صوفیہ متقدمین وہ اس سے بالکل نفرت کرتے تھے. جب یہ حضرت تشریف لے آئے تھے، کون؟ حضرت داؤد طائی، حضرت محاسبی، حضرت سری سختی، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، اور متاخرین میں سے جیسے ابو نجیب سہروردی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور عوارف والمعارف کے مصنف ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ہاں وہ جو ہو سلیم القلب، کیا ہو؟ سلیم القلب، ماہر الشریعہ، لا باسا بہ ان ینظر فیہ، وہ اگر فلسفے میں کو نظر کرتا ہے تو حرج کوئی نہیں، چونکہ وہ سلیم القلب ہے، ماہر الشریعہ ہے. تے اجے انہوں نے کھ بھی نہیں آਉਂدا تے محبزی انہوں دے گاٹے چ تن دیو تے وہ تو گئے مارے گئے شو دے. جی 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 سمجھے ہی؟ ٹھیک، اگے ٹورو. مانا کرو جی پیر جی. پھر جب نقل کیا گیا فلسفہ یونانیہ سے عربیہ کی طرف اور غور و خوض کرنے لگے اس میں اسلامیون، اور قصد کیا انہوں نے رد کرنے کا فلاسفہ پر ان مسائل میں کہ مخالفت کی ہے. فلاسفہ نے ان مسائل میں شریعت کی. جی پھر جب نقل کیا گیا فلسفہ یونانیہ سے عربیہ کی طرف اور غوض و خوض کیا اس میں اسلامی یون نے، اور قصد کیا انہوں نے رد کرنے کا فلاسفہ پر ان مسائل میں کہ مخالفت کی ہے فلاسفہ کی ان مسائل میں شریعت کی. بسم اللہ. جی توجہ. فخالاتو وندے پہ جی پس ملایا انہوں نے کلام کے ساتھ کثیر من فلسفہ، تاکہ تحقیق کریں ان کے مقاصد کی. ضمیر فلسفہ کے لیے، فلسفہ کے مقاصد کی کیا کریں وہ؟ کرے. بعض نے کہا ہے کہ یہ ہا کا مرجع ہے کثیر، لیکن تعویل کریں گے بھی کثیر کون؟ فلسفہ، چونکہ ضمیر مؤنث کی ہے نا تو کثیر تو مذکر ہے، تو پھر اس کی توجیہ کریں گے کہ بھی کثیر سے مراد کیا؟ فلسفہ تو مؤنث ہے. پس قدرت پائیں وہ اس کے ابطال سے، کس کے؟ فلسفہ کے مقاصد کے. وہ جو مسائل ہیں یعنی تاکہ قدرت پائیں اس پر، جی کیونکہ مذاہب کا باطل کرنا نہیں ممکن مگر بعد معرفت ان کے بالکل. کسی شے کا پتہ ہوگا تو پھر اس کی پھر اس کو باطل کریں گے. نا پھر اس کو باطل کریں گے. اگر چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو جی پھر اسے کیا کریں گے. جی وَهْلُمَّ جَرًّا. جی
ان قریب ذکر کی جائے گی تحقیق اس لفظ کی حلما کی 100 فستائیہ کے رد میں وہ جائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ کھینچ سلسلے کو کڑی کو زنجیر کو کھینچ آگے کھینچنا. خلاصہ یہ ہے اسلامیون مسلسل لاحق کرتے رہے علم کلام کے ساتھ مسائل من الفلسفہ کو شیئن فشیئن. ہر اگلے نے سنوکڑی جسا پایا جی سنوکڑی نکو نک ہو گئی یہاں تک کہ درج کیا انہوں نے علم کلام میں طبیعیات اور الہیات کے معظم کو معظم بمانا اکثر مرادی اور غور و خوض کیا انہوں نے کس میں ریاضیات میں. توجہ کریں میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ شے کا ذکر کی انہوں نے ریاضی سے وہ مباحث کبھی قلیلہ ہے اور ان سے علامہ فرماتے ہیں ان شعب جو پیچھے دسیا سی پھر تحقیق کر دے نا اور ان چیزوں سے کہ واجب ہے یہ کہ مولوی فضیل کو علم آ جائے وہ یہ ہے کہ بیٹا جی علوم فلسفہ جو ہے نا وہ عملیہ بھی ہے علمیہ بھی ہے. یہ 70 سے زیادہ اس کی قسمیں بنتی ہیں جی. جمع کیا ہم نے سب کو یاقوت میں اور والعلم منہا اور میرا علم جو ہے نا جی یرجع الی ثلاثۃ اقسام. ایک ہی لفظ ہے علمیہ ہاں بار استغفر اللہ. اور فلسفہ علمی جو ہے فلسفہ علمی یہ لوٹتا ہے کدھر 3 قسموں کی طرف. فلسفہ علمی ایک حکمت طبیعہ تھلے دیکھو حکمت ریاضیہ تھلے دیکھو حکمت تھوڑا پڑھ لو. حکمت طبیعہ وہ حکمت طبیعہ کیا ہے وہ ہے کہ بحث کرتا ہے ان چیزوں سے کہ محتاجی ہے مادے کی طرف ذہن میں اور خارج میں جی کہ وہ چیزیں جو ذہن میں ہوں تب بھی مادے کی ضرورت ہے خارج میں ہوں تو یہ ہے حکمت جیسا کہ جسم و طبیعت ساری اسی سے ہے. حکمت جیسا کہ جسم جیسا کہ اب جسم جو ہے وہ مادے سے بنتا ہے ذہن میں ہو تب بھی وہ کو مادے کی شکل ہوگی تو جسم ہوگا خارج میں ہو تو پھر تو خواہ مخواہ ہی ہے جی. اور حکمت طبیعہ کے علوم سے جو ہے نا جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے وہ ہیں سمع الکیال جی علم السماع علم النفس علم الطب علم الفلاح علم التعبیر علم البیترا علم البزورہ علم السیمیاء علم اللیمیاء علم الریمیاء علم الہیمیاء علم الفراست علم احکام النجوم جی نام رکھا گیا اس کا طبیعہ کیوں ہے بوجہ کشف کرنے اس کے اجسام کی طباع سے حقیقتوں سے جی. علامہ راضی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غالباً اس کا نام جامع العلوم اردو ترجمہ ہے اس کے اندر یہ سارے علوم جمع کیے ہیں کو 100 جلدانی ایڈی کو یہ اور اس میں ہر علم کی تعریف موضوع غرض اور 1-2 مسئلے بیان کیے ہیں 1-2. اب جس بندے نے بھی یہ ٹور بنانی ہے نا کہ اس کے اتنے علم ہے اور اس کی تعریف موضوع غرض یہ وہ علامہ راضی کی کتاب ہے جی وہ جی جیسے میر صاحب کی تعریفات ہے نا اس کے اندر بھی یہ لفظ دیکھیں تو آپ کو تعریف مل جائے گی کہ یہ کیا ہوتے ہیں جی لیکن تعریف موضوع غرض پوری وہ علامہ راضی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جی. اچھا او اجے ذرا اپنی بخشش دا سامان کر لیے تو چیزاں پھر ویلے ہو گے جی اجے بخشش دا سامان ہی نہیں ہوئے جی نماز ہی 5 وقت نہیں پوری ہوئی تو اسی فلسفے پڑھنے لگ پئی جی. اچھا ثانی ہاں دوسرا ہی حکمت ریاضیہ کون یہ بحث کرتی ہے ان چیزوں سے جو محتاج ہیں چیزیں مادے کی طرف خارج میں نہ کہ جیسا کہ کوڑا خارج میں ہو نا تو مادہ چاہیے ذہن میں تو نقشہ مادے کی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ عقل ممکن ہے عقل کو تصور کرنا کورے کی شکل کا بغیر اس کے کہ تصور کرے کورے کا کسی مادے میں کہ لکڑی کا لوہے کا وغیرہ وغیرہ ٹوکی جی ہے. بہرحال جب پایا گیا کورا خارج میں تو ضروری ہے کہ پایا جائے گا کسی وہ کورا گول شہر آدھے نے. اور اس کے علوم سے ہے ہندسہ کیا عقر مخروطات اب مخروطی شکلیں حساب حایت صغرا علم المحیطی علم الزیچ یہ ان تعلق سے طب نال علم تقویم اے وقت علم ارسماتیکی علم قرستون علم استرلاب جس کے ذریعے چیزوں کی اونچائی ماپی جاتی ہے علم الرمل علم الوفق سنیں جی یہ فن ہے اس کے جی کس کے حکمت ریاضیہ کے جی اور نام رکھا گیا اس کا ریاضیہ اس لیے کہ حکماء مبتدی بہا کو چنگا پنج کਢਾਉਂਦੇ سن جی تاکہ عادت بن جائے طلب یقین کی جی اتنے رگڑیندہ رہے وال دی کھل لا لا کے اپنی کھل لے جائیں قیامت نو اس لیے کہ یہ علوم یقینیہ سے ریاضی تو خیر علوم یقینیہ سے نا 2 دو 4 اے مطلب شکلیں میں جڑی ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں جی جی. اچھا جی تیسرا ہے حکمت یہ وہ تھا کہ بحث کی جاتی ہے اس میں ان چیزوں سے کہ جو مادے کی طرف بالکل محتاج نہیں ہے نہ جیسا کہ وجود اور وجوب اور علت اور معلول. اس کے علوم سے ہے علم کاتیفوریاس یعنی مقولات عشر یعنی عشر اور 10 مقولے اور علم وجود الواجب و صفات ہی اور علم مقولے عشرہ کا یہ کڑیاں لینا دی پھپیاں اور علم حکمت الاشراق اور علم النبوت والولایت یہ عقل کے ذریعے پہچانے جا سکتے ہیں. علم المعاد علم الدعوات جب خالی کیا جائے علوم فلسفہ کو ان کے زٹلیات سے پھسلنیات سے زلات سے تو ہے اس میں باقی فوائد عظیمہ نے انکار کیا محققون نے علماء سنت سے ان کے استنباط سے. لہذا قانون بیٹا خذ ما صفا قدر قدر دے کوئی لگ دیا ماضی ہو اے صفات قادرہ قدر بھی چل ٹھیک ہے ماضی تے اے دات خذ امر نے لے لے وہ جو ٹھیک ہے چھوڑ دے وہ جو گدل ہے جی اے جی. اور جس نے اعراض کیا فلسفے سے بالکل نئی طاقت رکھتا تکلم کی علوم کے ہاں اگر وہ اصحاب قوت قدسیہ ہیں اور وہ قلیل ما ہیں پس تجھ پر لازم ہے اعتدال اور انصاف جی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بلا بہن اوکے دے اچھا آگے سی کے برقے سارے پیچھے آ گئے. جی ومن آرادہ آخے نا جس نے راز کیا فلسفے سے بالکل نہیں طاقت رکھتا کس کی تکلم کی علوم کے دقائق میں جی. مولانا عبدالکنا برخوردار ملتانی فرما رہے حاضہ تحکم حاضہ یہ باب عبدالعزیز کا تحکم ہے جی. خام خواہ فلسفہ ساڑھے سے چاڑنا چاہتے نہیں جی. لا یلتفت الیہ اس کی طرف نہ کی جائے گی. یہ جو کہا ہے کہ جس کو فلسفہ نہیں آتا وہ کہہ کے نہیں سمجھ سکتا.
ابن صلاح نے توجہ کرے جی قال ابن صلاح فی فتاوی ہے بعد اس کے کہ حتی علی الفلسفات و اتنا بالمنطق مدخل الفصل و مدخل الشر کہ ولیس الاشتغال بتعلم ہی و تعلیم ہی، یہ ان دونوں کا تعلیم نہیں ہے ان سے کہ اجازت دی اس کو شارع نے، اور نہ ہی مباح سمجھا اس کو کسی ایک نے صحابہ تابعین سے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین نے اور سلف صالحین نے، اور باقی وہ جن کی اقتداء کی گئی ہے اعلام الامہ سے و سادات الامہ سے و ارکان الملت سے و قاداتہا۔ تحقیق دیکھا اس کو جمیع نے کہ بجنام مم معراہ ذالک و ادناسہ و طہرہم من اوصاف من اوضارہ، اور استعمال کرنا اصطلاح منت کیا منکرات مستثنیٰ سے، ولیس بالاحکام شرعیہ کہ احکام شرعیہ جو ہیں وہ نہیں ہیں محتاج منطقیہ کی طرف بالکل، وہ جو زام کیا اس کا منطقی یوں نے منطق کے لیے کہ بھئی حد کا کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر منطق نہیں پڑھے گا، برہان کا نہیں پتہ چلے گا، تو فقاتن قد اغن اللہ تعالی عنہا بالطریق الاقوم والسبیل الاسلم، ہر صحیح الذہن خاص کر کے وہ بندہ کہ جس کی نظر گہری ہو علوم شرعیہ میں، اور وہ علوم شرعیہ میں پورا غور و خوض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری چیزیں سمجھا دیتا ہے، اس کو منطق فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بندہ جس نے نظام کیا کہ انہو کہ وہ یشتاغل مشغول ہوا یشتاغل بالفلاسفۃ لفائدۃ بزعمہا، تحقیق دھوکہ دیا اس کو شیطان نے کہ بے دین تب سمجھ آئے گا کہ جب منطق فلسفہ بھی سمجھیں گے، اس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، وہ مکر ہے، اس کے ساتھ مکر کیا ہے، اور واجب ہے بادشاہ پر اور اس کے اہل پر کہ دفع کرے مسلمانوں سے شر ان لوگوں کا، یہ جو منطق فلسفے کے چسکولے ہیں، اور نکال دے ان کو من المدارس، مدرسوں سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے، اور چاہیے کہ دور کر دیں ان کو، اور وَيُورِزُ عَنْ ظَاہِرٍ مِنْهُمْ اعتقاد، اراز کریں وہ عقائد فلاسفہ سے، بھئی جو ہے نا السیف اور یا اسلام، تاکہ بجھ بے انہوں نے بالکل کھم ٹھپ دیو، تاکہ اس گند دی آگ بجھ جائے اور اس کے آثار سارے مٹ جائیں۔ جی یسر اللہ ذالک ومن اوجب الواجب، کہ اوجب الواجب سے یہ ہے علیحدگی اس بندے کی کہ جو ہو مدرس مدرسۃ الفلسفہ کا، یہ قول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق لسیوطی، یہ علامہ سیوطی کی عبارت ہے ساری جی، کہ جڑے بندے منطق فلسفے دے چسکولے مدرسے جو کر دیو، حکومت وقت دا کام ہے نا سے کھم ٹھپے جی بجرا کہ میں رئیس المنات کا انہوں جیل دے لے جو پھینٹی لاؤ انہوں جی، قرآن و سنت دی خدمت کرو جڑا کام کرنے والا جی۔ بیداری یہ تو بعد ہے چلنا جی، تو یاد نے بابا کی کیتا ہے جی، سانو بھی آ کے گل کرنے تو نہ اپنی گل کیتی انہوں نے علامہ سیوطی صاحب دی عبارت نقل کیتی ہے، اور فقہ اکبر دی شرح ملا علی قاری صاحب دی انشاءاللہ پڑھا گیا حرف بحرف، اتنے ملا علی قاری صاحب جو کچھ بیان کیتا ہے، ملا علی قاری صاحب مامون رشید تو پہلے دن وہ صدیاں بعد دن جدو وہ چڑھ گیا سیر اتنے سیاپے جیے تو نہ کہ کس کام تے لگ پے ہو جی۔ اچھا جی، فخالتو من کر لسدا کتوں، پس ملایا انہوں نے کلام کے ساتھ کثیر من الفلسفہ کو، تاکہ تحقیق کریں فلسفہ کے مقاصد کی، پس قدرت پائیں اس کے ابطال سے، وَحَلُمَّ جَرًّا، یہاں تک کہ درج کیا انہوں نے اس میں طبیعیات اور الہیات کے اکثر کو،
الہیات کے اکثر اور غور و خوض کیا ریاضیات میں. ملایا انہوں نے کلام کے ساتھ کثیر من فلسفہ کو تاکہ تحقیق کریں وہ فلسفہ کے مقاصد کو بس قدرت کی بس قدرت پائیں فلسفہ کے مقاصد کے باطل کرنے کی مقاصد کے باطل کرنے کی وعلم مجد اور کھینچا انہوں نے کھینچنا یہاں تک کہ یہاں تک کہ داخل کر دیا انہوں نے علم کلام میں الہیات کے اکثر کو الہیات کے اکثر کو اور غوث و خوض اور غور و خوض کرنے لگے ریاضیات میں. ایک منٹ کو رہے گا ترجمہ کر دیں. بسم اللہ. حتیٰ کہ اچھا جی پیچھے ترجمہ ہو گیا نا. تم پڑھیے دھیان کرے جی. حتیٰ غایت للادراج جی کہ قاعدہ لا یتمیز الکلام عن الفلسفہ اگر نہ ہوتا اشتمال علم کلام کا کس پر اور وہ کون ہے وہ اور وہ ابحاث ہیں کہ ہے اکثر مدار ان میں ادلہ مثلا نبوت کے جو مباحث ہیں ملائکہ قبر جنت نار حشر جسمانی صراط میزان امامت والا مسئلہ یہ سب جو ہے نا اس میں عقلی دلائل نہیں ہے وہ کم ہے سب جو ہے نا سمیات ہے اس میں کیا ہیں سمعیات ہے اس میں جی بہذا اور یہ ممزوج بالفلسفہ یہ جو فلسفے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے یہ ہے کلام کس کا متاخرین کا کس کا یہ متاخرین کا جیسے سیف الدین آمدی امام رازی صاحب المواقف صاحب الصحائف شارف المقاصد تہذیب بیضاوی شریف نہیں وہ علیحدہ ہے بیضاوی طوال کتاب ان کی جی کیونکہ مباحث فلسفیہ ان میں اکثر ہے مباحث شرعیہ سے مباحث فلسفیہ ان میں مباحث شرعیہ سے سمجھے ہی اے شاباش سے تو یہ کم الٹ ہو گیا نا جی حتیٰ کہ قریب تھا کہ نہ ممتاز ہو علم کلام فلسفہ سے اگر نہ مشتمل ہوتا علم کلام سمعیات پر اور یہ کلام ہے متاخرین کی جی حتیٰ کہ قریب تھا کہ نام ممتاز ہوگا علم کلام فلسفہ سے اگر نام مشتمل ہوتا علم کلام سمعیات پر اور یہ کلام ہے متاخرین کی. فضیلت علم الکلام اور تان کا جواب جو اس پر وارد ہے یہ علامہ تفتزانی صاحب کی بات سنو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم عقائد علم و توحید و صفات اشرف العلوم ہے یہ کیوں بوجہ ہونے اس علم کے احکام شرعیہ کی اساس فقہ اور اصول فقہ کی بنیاد یہ پیچھے بھی گزر گئی یہ بات اور علوم دینیات علوم دنیویہ کا یہ رئیس ہے رئیس العلوم ہے جتنے علوم دینیہ اور علوم دنیویہ سب کا یہ عقیدے ٹھیک ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا ورنہ کام ہی سارا خراب ہو جائے گا جی. اور علم جنا کلام کے جو براہین ہیں وہ حجج قطعیہ ہیں وہ حجج عقلیہ اکثر ان کے معید ہے ادلہ سمعیہ کے ساتھ اکثر ان کے ادلہ سمعیہ کے ساتھ جی سمجھا جی. اب یہ جو پہلی بحث چلنی ہے علم کلام میں وہ ہے ذات باری کی پھر اس کی صفات کی اس میں زیادہ تر عقلی دلائل دینے ہیں کیا کرنے ہیں وہ پڑھیں گے سارے جو کچھ لکھا ہے میں حاضر باش لبیک لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اور اس کی صفتیں بتانے کے لیے
کون سی عقلیات کا سہارا لیا تھا؟ جی وہ تو اللہ کی طرف سے جو وحی ہے یہ وہی سنائی ہے. جی حالانکہ سب سے اہم ذمہ داری کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے کس ہستی کی ہوتی ہے؟ نبی اور بے ہوشو نبیاں دی. جی سب تو اہم ذمہ داری جی کہ جن کی طرف جا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کن کی ذمہ داری ہوتی؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے کس طریقے سے ان کے ساتھ بات کی ہے. جی جی تو ہم آقا حضور کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے تو قرآن نازل ہوا ہے، کس میں؟ غار حرا میں. جی تو یہ سب کچھ پڑھیں گے، وہ آگے دلائل سارے دوسرے آ جائیں گے، لیکن یہ جو نا بھی اس کو عقلی دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ دراصل فلسفے کے دباؤ کی وجہ سے یہ عقلیات ہمارے اوپر چڑھ گئے ہیں. وگرنہ ہماری شرعی ذمہ داری کافر کو سمجھانا ہو تو ہم قرآن پڑھیں گے. جی قرآن بھرا ہوا دلائل کے ساتھ، توحید کے دلائل، جس میں آفاقی انفسی سارے دلائل موجود ہیں. کس میں؟ قرآن. صرف ہمیں قرآن آتا نہیں ہے تو ہم ان کا سہارا لیتے ہیں. جی بالجملہ جی جی الجملہ بالضم وہ کہ شے مجتمع ہو. اصطلاح میں بالجملہ یہ جو علم ہے ہوا اشرف العلوم، ہوا برابر ہے کہ قدماء کی کلام ہے یا اس میں جو شرعی عقیدے ہیں وہ سارے اشرف العلوم ہیں. کیوں؟ لکون ہی اساس الاحکام شریعت. جی جی کہ احکام شریعہ جو بیان کیے گئے ہیں کس میں؟ علم فقہ میں. کیونکہ دلیل، کیونکہ وہ بندہ پیچھے بھی گزری ہے نہیں پہچانتا اللہ کو اور اللہ کے، تو اس کو یہ تو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ رسول کے احکام کی طاعت واجب ہے؟ یہ تو نہیں پتہ چل سکتی. تو اللہ رسول کا پتہ چلتا ہے قرآن سے. اور یہ رئیس ہے علوم دینیہ کا. کس کا؟ علوم دینیہ. علوم دینیہ علامہ بابا فرماتے ہیں 6 ہیں: علم کلام، جی تفسیر، جی حدیث، اصول فقہ، فروع فقہ یعنی فقہ، جی تصوف. جی اور ان کا رئیس جو ہے وہ کون ہے؟ علم کلام. کیونکہ باقی موقوف ہیں کس پر؟ ذات، صفات اور نبوت کی معرفت پر، تب باقی سارے علوم جو ہے نا وہ مانے جائیں گے. جی وَكَوْنُ اچھا جی وہ ادھر بچ کو نہیں ہے گا تو دوجا نسخہ جائے جی. اور ہونا عقائد اسلامیہ کے معلومات کا یعنی معتقدات کا وہ کہ حاصل ہوتا ان کے ساتھ، اور وغایت ہو تفعل معلومات ہی پر، اور ہونا اس کی غایت کا یعنی غایت علم کی یعنی فائدہ جو حاصل ہے کس علم سے؟ علم کلام کی جو غایت ہے وہ فوز ہے کیا؟ وہ کامیابی ہے سعادات دینیہ اور دنیویہ کی. ان توجہ کرا جائے بھائی، یہ دینیہ تو ٹھیک ہے، دنیویہ کا کیا مطلب ہوا؟ فوز کا معنی ہوتا ہے مطلوب شریف کا ادراک، مطلقاً مطلوب نہیں، کیا فائدے والی شے لبے تو اے فوز ہے. جی اور سعادت دنیویہ میں خفا ہے کہ دنیا کی سعادت کیا ہے، تو اس کی توجیہ بعد نے کہا اس لیے کہ معلومات شریعہ کا پانا، جو معلومات پانا یہ لذت ہے کس کے لیے؟ بعد نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ عزت ہے کس کے درمیان؟ کیونکہ لوگ رجوع کریں گے متکلم کی طرف مشکلات میں، اور اس لیے کہ عادت الہیہ بھی جاری ہے کہ جو دین کا محافظ ہوتا ہے اللہ اس کی لوگوں سے عزت کراتے ہیں. جی دین کے محافظ کی، ڈاکو کی نہیں. اور براہین اس کے عطف ہے معلومیت پر، جمع برہان بالضم. برہان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل یقینی، مراد یہاں مطلق دلائل ہے، اور براہین اس کے حجج یعنی عقلیہ یقینیہ وہ جو کہ شکوک اور ظنون کو معید ہے اکثر ان کے کن کے ساتھ؟ و اس میں وفی حاضہ اس میں تائید ہے، وفی حاضہ تائید
نفس کے لیے طمانینت ہے اور سکون تام ہے کہ شرعی دلیل آئے گی تو یہ بات بنے گی جی، سمجھے ہی؟ اے شابہ سے اور بالجملہ جملہ یہ علم 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 کلام اشرف العلوم ہے، بابجا ہونے اس کے اساس احکام شریعہ کی کام شریعہ کی اور بابجا ہونے اس کے علوم دینیہ اور دنیویہ کا رئیس علوم دینیہ اور علوم دنیویہ کا رئیس اور اس کے براہین اس کے براہین حجج قطعیہ ہیں قطعیہ جن کے معید ہیں اکثر ان کے ادلہ سمعیہ کے ساتھ سمیہ کے ساتھ جی اور بالجملہ یہ علوم اشرف العلوم ہے بوجہ ہونے اس علم کے اساس احکام شرعیہ کی اور رئیس علوم دنیویہ کی اور دنیویہ کی اور براہین اس علوم کے حجج قطعیہ جو معیدہ ہیں اکثر ان کے ادلہ سمعیہ کے ساتھ